السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت زندگی میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، وہ انگلش میں کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم موبائل فون کی اور کمپیوٹرز کی، لیپ ٹاپس کی بات کریں تو پچھلی 2 دہائیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا استعمال اتنا زیادہ بن گیا ہوا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہمارے زندگی کا ایک ناقابل گزیر حصہ بن چکے ہیں تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ اس کے بغیر شاید اب زندگی ممکن نہ ہو۔ تو جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہو گئی ہے، ایزی ہو گئی ہے، وہاں پر اس کے زائد استعمال سے کچھ نقصانات بھی ہیں، اور وہ نقصانات ذہنی بھی ہو سکتے ہیں اور جسمانی بھی ہو سکتے ہیں۔ جسمانی کی اگر بات کروں تو ہمارے جو معدے کے السر کے زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وجہ یہ کہ موبائل کے اوپر آپ ہر وقت ایکسیسیبل ہوتے ہیں۔ تو پہلے زندگیاں پرسکون ہوا کرتی تھیں جب موبائل فونز نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو آرتھوپیڈکس کے ڈاکٹر ہیں، اس اسپیشلٹی میں ایک خاص ٹرم نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکسٹ نیک سنڈروم۔ یہ خاص طور پر جو ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں جو دن رات موبائل کے اندر لگے رہتے ہیں، ان کا اینگل اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ گردن اس طرح رکھتے ہیں اور مستقل چیٹ کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں موبائل کے اوپر براؤز کر رہے ہیں، تو ان کی گردن کے مہروں میں خم آ جاتا ہے مستقل، جس کو ٹیکسٹ نیک سنڈروم کہتے ہیں۔ وہ تو ہو گیا آرتھوپیڈکس کے ڈاکٹرز کے پاس اس طرح کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، منفی اثر جو آ رہا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے اوپر آ رہا ہے کہ ہمارا اسکرین ٹائم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے کہ جو آنکھیں ہیں وہ ہماری خشک ہو گئی ہیں، اور اس کو خشک آنکھوں کا مرض یا ڈرائی آئز سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع یہی ہے، اور جن ایکسپرٹ کو ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ اسلام آباد کے ایک معروف آئی اسپیشلسٹ اور وٹرو ریٹینل سرجن ہیں، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر شہزاد سعید صاحب، جو کہ اسلام آباد آئی سینٹر میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ سر۔ جس طرح پروگرام کے شروع میں نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا کہ موبائل فون، لیپ ٹاپس اور خاص طور پر جو ہمارے کال سینٹرز آج کل ہو رہے ہیں جہاں پر کام ہی کمپیوٹرز کا ہوتا ہے، تو ان کے آنکھوں کے اوپر جو برے اثرات ہیں، اب تو ایک ٹرم بن چکی ہوئی ہے ڈرائی آئی سنڈروم، اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے۔ اب سر، اگر ہم دیکھیں ہمارے جو شعراء حضرات ہیں وہ ہمارے آنکھوں کی نمی کو جو ہے نا وہ بڑی ایک غمگین سچویشن بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ شاید کوئی بہت زیادہ کوئی کسی کو دکھ ہو تو آنکھوں کے اندر نمی آ جاتی ہے، لیکن میڈیکل ویو پوائنٹ سے یہ نمی بڑی ضروری ہوتی ہے، بینگ این ایکسپرٹ آپ جانتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے تو بنیادی چیز سے سر سٹارٹ کرتے ہیں کہ ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ آنکھوں کی نمی کیوں ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے؟ آپ نے ابھی مینشن کیا کہ آنکھوں کی نمی غم میں بھی ہوتی ہے، لیکن آنکھوں کی نمی خوشی میں بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو نم کسی بھی سچویشن میں ہونا چاہیے۔ اب اس نمی کے لیے آنکھ کی ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آنکھ میں ایک مناسب مقدار میں نمی رہے گی تو اس کی فنکشننگ 100% آپٹیمل ہوگی۔ اگر وہ نمی زیادہ ہو جائے گی تب بھی اس کے لیے برا ہے، اور وہ نمی کم ہو جائے گی تب بھی اس کے لیے برا ہے۔ اس میں توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے زندگی کے ہر چیز میں توازن برقرار رکھنا ضروری ہے، اسی طرح آنکھ کی فنکشننگ کے لیے اس میں کتنا پانی ہے اور اس کے مطابق پورے دن میں آپ نے کس طرح اس کی فنکشننگ کرنی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا سر، غمی اور خوشی تو چلیں 2 کیفیات ہو گئی نا جو ہر وقت نہیں رہتی، تو ویسے نارمل حالات کے اندر قدرت نے ہمارا جو آنکھوں کی نمی برقرار رکھنے کے لیے کیا میکنزم ایسا بنایا ہوا ہے، وہ سر ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ قدرت نے جو اس کا میکنزم ہے وہ بہت ہی انٹریکیٹ ہے۔ آپ آنکھ کو جھپکتے ہیں، آنکھ کو جھپکنے کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے۔ آنکھ کے آگے 3 لیئر ہوتے ہیں پانی کے سر۔ یہ پانی آنکھ کے گلینڈز ہوتے ہیں، ان سے بنتا ہے، اور پہلا لیئر آنکھ کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے، دوسرا لیئر واٹری ہوتا ہے جو اس کو ڈیپتھ دیتا ہے، اور تیسرا لیئر آئل کا ہوتا ہے جو اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو گریوٹی سے پانی کو نیچے گر جانا چاہیے۔ جی جی بالکل۔ تو وہ آئل کا لیئر اس کے اوپر ایک کورنگ بنا دیتا ہے جو آنکھ کے آگے پانی کو رکھتا ہے۔ اب وہ تقریباً 6 سے 10 سیکنڈ تک نارملی اس کو رہنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ آئل کا لیئر ٹوٹتا ہے اور آنکھ خشک ہوتی ہے تو قدرتی طور پہ آپ آنکھ کو بلنک کرتے ہیں۔ جب آپ بلنک کرتے ہیں تو قدرت اس پورے میکنزم کو
دوبارہ بناتی ہے, اور یہ چیز یعنی کہ پروسیس رینیو ہو جاتا ہے جب ہم آنکھیں جھپکتے ہیں جی تو دوبارہ نمی کی ایک لہر جو لیئر ہے نا, ایک تہ جو ہے ہماری آنکھوں کے اوپر آ جاتی ہے. اچھا سر, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈرائی آئیز یا خشک آنکھوں کا جو مرض ہے اس کے اندر مریض کے اندر کیا کیا علامات آتی ہوں گی؟ سر اگر ڈرائی آئی ایک ایسی چیز ہے جو میں شاید کسی کو کہوں کہ مجھے ڈرائی آئیز ہیں تو وہ میں اپنے امپلائر کو کہوں کہ مجھے تکلیف ہے اس سے, تو شاید وہ میرے لیے نیگیٹو جائے. لیکن ہر چیز ایک حد تک باڈی برداشت کر سکتی ہے. جب اس چیز کا لیول کم یا زیادہ اس کی برداشت سے ہو تو پھر اس کے سمٹمز آتے ہیں. جی سر. اب ڈرائی آئی کے یوزلی سمٹمز نہیں ہوتے, مائلڈ ٹو ماڈریٹ تک اگر ڈرائی آئی ہے تو یوزلی سمٹمز نہیں ہوتے. لیکن جب اس سے زیادہ ہو جائے تو اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھ کے اندر ریت ہو. آپ جب آنکھ کو جھپکتے ہیں آپ کو ڈسکمفرٹ رگڑ سی محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے, آپ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے. اور جب یہ اور سیویرٹی کی طرف جاتا ہے تو آپ کو دھندلاہٹ بھی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ آنکھ کے آگے جو پانی ہے وہ اس کو ایک شائن بھی دیتا ہے, جس سے جو نظر کی ریز ہیں وہ بڑی مناسب مقدار میں فوکسڈ آنکھ کے اندر جاتی ہے. جو پردہ بصارت کے اوپر جو امیج بنتا ہے وہ بڑا فوکسڈ بنتا ہے. تو اگر وہ پانی نہیں ہوگا تو وہ اس طرح جیسے آپ پتھر پھینکیں پانی میں تو سپلیش ہوتا ہے. تو اگر آنکھ کے آگے پانی کا لیئر نہیں ہوگا تو جو لائٹ آنکھ میں پڑتی ہے وہ سپلیش آؤٹ ہوتی ہے, جو آپ کو فوٹو فوبیا اور ڈسکمفرٹ کر سکتی ہے. اچھا, وہ جو ہمیں رات کے ٹائم اکثر دیکھتا ہے کیونکہ لائٹ پڑی ہے تو وہ آنکھیں چندھیا گئی ہیں, جسے چندھیانا کہتے ہیں, وہ ہونا شروع ہوتا ہے اور آنکھوں سے پانی بھی سر بہنا شروع ہو جاتا ہے. جی, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کو یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ رات کے ٹائم پہ جو سامنے سے لائٹیں آ رہی ہوتی ہیں وہ تنگ کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ جب آنکھ پہ پڑتی ہے تو وہ سپلیش آؤٹ ہوتی ہے اور اس سے چندھیا جاتی ہیں آنکھیں. ایک چیز. دوسرا, کئی دفعہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ میری آنکھیں خشک ہیں, کئی دفعہ لوگ اس کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں میری آنکھ سے پانی زیادہ آتا ہے. ایگزیکٹلی. اب وہ فینومینا کیا ہے کہ آپ کی آنکھ تو خشک ہے لیکن پانی زیادہ آ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آنکھ کے آگے جیسے میں نے کہا 3 لیئر پانی کے ہیں, تو جو ہوا ود آل اٹس امپیورٹیز آنکھ کو لگتی ہے وہ اس پانی کو لگتی ہے, وہ آنکھ کو ٹچ نہیں کرتی. اگر آپ کی آنکھ کے آگے سے حفاظتی حصار ہے ایک طرح کا, ایک کورنگ ہے جو جیسے ہم موبائل کے اوپر ایک کورنگ لگاتے ہیں تو وہ اس کی اسکرین بچتی ہے, تو یہ جو آنکھ کا کارنیا ہے وہ ایز اے اسکرین بچا رہتا ہے. جب آنکھ کے آگے پانی کم ہوتا ہے تو وہ جو ہوا ہے وہ آ کے آنکھ کو لگنا شروع ہو جاتی ہے, اور کبھی بھی کوئی چیز ٹچ کرے گی تو وہ آپ کو اریٹیٹ کرے گی. تو جب بھی آنکھ اریٹیٹ ہوتی ہے وہ پانی دیتی ہے, لیکن وہ پانی آنکھ کے کام نہیں آتا. یعنی کہ ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے کہ جب نمی کم ہو گئی اور ڈائریکٹ جو ایئر لگ رہی ہے آنکھوں کو تو پھر سٹیمولیٹ ہو رہا ہے وہ پروسیس, اور اس نے پھر زور سے زیادہ پانی پیدا کر دیا ہے. جی, جو کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہنا بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا اس کو واٹرنگ کی کمپلینٹ ہے یا ڈرائی آئیز کی کمپلینٹ ہے, جو مختلف ٹیسٹ ہم جیسے آگے ڈسکس کریں گے اس میں. جی بالکل سر. ناظرین, کرنل شہزاد سعید صاحب کے ساتھ بڑے دلچسپ موضوع کے اوپر آج گفتگو ہو رہی ہے, تو یہاں وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم کرنل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر اب علامات تو آپ نے بڑی تفصیل سے سر بتائیں کہ یہ علامات کے ساتھ پیشنٹ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اب اس کی وجوہات تفصیل سے بتائیے گا کہ کیا کیا وجہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ڈرائی آئی سنڈروم جو ہے بیماری وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. اب اس میں وجوہات کو ہم 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو آنکھ کی وجوہات ہیں, جیسے ایک ابھی میں نے کہا کہ ایک پورا میکینزم ہے کہ آنکھ کا پانی بنتا ہے اور وہ ڈرین ہوتا ہے. اگر وہ پانی کسی بھی وجہ سے, کسی بھی بیماری کی وجہ سے بننا کم ہو جائے تو آبویسلی آنکھ کے آگے پانی کم ہوگا, یعنی کہ اس کی پروڈکشن ہی کم ہو رہی ہے. یہ یوزلی بہت سویئر نہیں ہوتا. اس کو جو ایگریویٹ کر رہا ہے اس میں 2 فیکٹرز ہیں. ایک انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اور ایک ہمارا لائف سٹائل ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہمیں ڈرائی آئی پہ پروگرام کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ آخر ڈرائی آئی, یہ موسم سردیاں گرمیاں پہلے بھی آیا کرتے تھے. اس حد تک لوگوں کی آنکھیں خشک بھی ہوتی تھیں لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی.
اب کچھ فیکٹرز ایسے آ گئے ہیں جنہوں نے اس کو کئی گنا زیادہ سویئر کر دیا. اب اس میں مین فیکٹرز کیا ہیں؟ ایک تو انوائرمنٹ فیکٹر ہے کہ ہماری پولوشن بہت زیادہ. ایئر کوالٹی انڈیکس آپ دیکھ لیجئے پورے پاکستان کا کتنا بگڑ گیا ہوا ہے سر. بالکل. ایون اسلام آباد میں اب آپ کو اس طرح سے سردیوں میں دھوپ نہیں نظر آ رہی, تو ایک اسماگ ہے, اور اسماگ ظاہر ہے جب انوائرمنٹل فیکٹرز آتے ہیں تو ان کا آنکھ پہ ایک چیز ٹچ کر رہی ہے آپ کی آنکھ کو, وہ افیکٹ آتا ہے. دوسرا ہمارا سیلف انفلکٹڈ ہے, جو ہم نے ترقی بہت اچھی بات ہے, لیکن اس ترقی کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی آتے ہیں. آج کل اگر آپ دیکھیں تو مور دین 90% جو جابز ہیں, جاب مختلف لوگ جو کر رہے ہیں وہ گیجٹری بیسڈ ہیں. ایگزیکٹلی. اب آپ سٹارٹ کریں موبائل سے, ٹیب, کمپیوٹر, اسکرینز, اور چلیں وہ بھی ایک حد تک قابل برداشت ہے. اگر آپ زیادہ تر لوگوں سے پوچھیں جو صرف یہ نہیں کہ وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, بینکس میں یا کہیں پر بھی جو کام کر رہے ہیں, ان کا ایوریج جو اسکرین ٹائم ہے وہ 8 سے 10 گھنٹے, اور اس میں وہ جو زیادہ تر بتاتے ہیں وہ موبائل یوز کو اس میں نہیں بتا رہے. تو جب بھی آپ سکرینز کو یوز کرتے ہیں یا جب بھی آپ نظر کا کام کرتے ہیں, قدرتی طور پر آنکھ جھپکنا کم ہو جاتی ہے. ویسے سر ایوریج نارمل ہیومن بینگ اگر وہ, چلے میں کسان کی مثال لے لیتا ہوں جس کا کمپیوٹر سے اور لیپ ٹاپ سے ابھی بھی وہ کسی دیہات میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہا ہے, نہ وہ اس کے پاس بٹن والا موبائل ہے, اس صورت میں ایوریج وہ 1 منٹ میں کتنی دفعہ اس کی آنکھ جھپکے گی تاکہ ہماری جو نمی ہے وہ مینٹین رہے؟ جیسے میں نے ابھی مینشن کیا تھا کہ جب وہ آئل کا لیئر بریک ہوتا ہے تو آنکھ جھپکتے ہیں, تو اس میں جو ایوریج ہوتا ہے وہ 6 سے 10 سیکنڈ ہوتا ہے. یعنی آپ تقریباً 1 منٹ میں 6 سے لے کر 10 دفعہ تک آنکھ کو جھپک سکتے ہیں. لیکن مختلف ٹائم آف دا ڈے پہ یہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور اے سی چل رہا ہے یا ہیٹر چل رہا ہے اور اس کی بلو آپ کی طرف آ رہی ہے تو وہ آپ کی آنکھ کو جلدی خشک کرتی ہے, تو اس صورت میں آنکھ قدرتی طور پہ زیادہ بلنک کرتی ہے. کسی کو آپ دیکھیں گے کوئی زیادہ بلنک کرتا ہے, کوئی کم کرتا ہے, تو اٹ ڈپینڈس کہ اس کا جو آنکھ کے آگے پانی ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے, اس آئل کے لیئر کی کوالٹی کیسی ہے, اور وہ کتنی دیر میں بریک کر رہا ہے. تو ڈپینڈنگ آن ڈفرینٹ فیکٹرز, لیکن ایوریج جو ہے وہ 6 سے 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اچھا, یہ جو سر جو کمپیوٹر بیسڈ کام جن کی اب آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ویسے تو خیر ایک اچھی بات بھی ہے, ہماری اکانومی میں کافی کنٹریبیوشن ہے جو ہمیں ای کامرس کی ویب سائٹ سے جو ہمارے فری لانسرز کام کرتے ہیں. یوزلی ٹائم زون ڈفرینٹ ہوتا ہے, مطلب یورپ میں اور امریکہ میں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے, تو زیادہ تر ان کا جو نیچر آف جاب یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, کال سینٹرز والے خاص طور پہ. تو اس دوران وہ اسکرین کی طرف اتنی زیادہ ان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے تو وہ نمبر آف بلنکس کم ہو جاتے ہیں سر اس میں, جس کی وجہ سے وہ پھر ڈرائنیس آنی شروع ہو جاتی ہے. جی سر, اس میں 2 فیکٹرز ہیں. ایک تو اب ہم نے پورے دن میں پرابیبلی مور دین 80 to 90% آف دا ٹائم ہم اتنے فاصلے پر دیکھ رہے ہیں, تو جب آپ اتنے فاصلے پہ دیکھتے ہیں اور ویژول کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پہ بلنک کرنا کم ہو جاتا ہے. اب صرف یہ فیکٹر نہیں ہے, اب اس کے ساتھ اے سی, گرمیوں میں اے سی چل رہے ہوتے ہیں بلوور والے, اب وہی اے سی ہیٹر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, تو جو آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ اس کو اور ایگریویٹ کر رہا ہے. تیسرا دیکھیں, ہر چیز کی نیچرل ریمیڈی موجود ہے. اب اگر آپ پورے دن میں دور دیکھ ہی نہیں رہے تو آپ کی آنکھ ریلیکس نہیں کر رہی اور اس کا جو پورا میکنزم ہے وہ اپنی آپٹیمل لیول پہ نہیں آ رہا. تو یہ ساری فیکٹرز جو ہیں ملا کے اس ڈرائی آئی کو جو مائلڈ فارم میں تھی اس کو ماڈریٹ ٹو سیویئر پہ لے جاتے ہیں. اچھا, اب ہم موبائل کی طرف آتے ہیں سر, کہ خاص طور پر جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں ان میں بہت زیادہ اس کا وہ بڑھتا جا رہا ہے یوز جو ہے, اور وہ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچے اپیرنٹلی سو جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ لحاف کے اندر موبائل ابھی بھی آن ہوتا ہے. اچھا, اب ارد گرد اندھیرا ہے اور ایک برائٹ چیز ہے تو اس میں فاصلہ بھی سر بہت کم ہوتا ہے. دیکھیں کمپیوٹر میں تو پھر بھی آپ تھوڑا فاصلہ مینٹین کرتے ہیں نا, لیکن جو موبائل ہے وہ تو آپ نے بالکل یہاں پر رکھ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ کے ویژول رینج میں بہت قریب آیا ہوا ہے, تو اس سے اور زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں چیزیں سر. اس سے سر 2 چیزیں ہیں اور دونوں سیریس ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اتنے فاصلے پر دیکھ رہے ہیں آپ 3 گنا زور زیادہ لگا رہے ہیں. اب ہم سب انویریبلی صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلی چیز یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا موبائل اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز میں نے ابھی تک پوری رات میں مس کی, اور رات کو سوتے وقت اگین ہم یہی پروسیجر کرتے ہیں, اور لیٹسٹ اپڈیٹ تو نہیں آیا ہوا سونے سے پہلے جو مس ہو جائے تو اب, اور یہی سارا پروسیجر پورے دن چلتا ہے. تو جب صبح سے لے کر رات تک ہم میکسیمم ٹائم یہاں پر دیکھ رہے ہیں
تو وہ نہ صرف یہ کہ آنکھ کو خشک کر رہا ہے, وہ آپ کے مسلس کو فٹیگ کر رہا ہے, اور ایک اوور آل آئی کی ہیلتھ کو آپ دیکھیں دوپہر کے بعد کئی لوگوں کو یہاں پر فٹیگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک ڈسکمفرٹ ہوتی ہے اور ہیڈ ایکس شروع ہو جاتی ہیں. اب جوان لوگ ہیں 20 سال 25 سال 30 سال, ان کو ہیڈ ایک کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ آپ پورے دن میں مینٹلی ریلیکسیشن تو ایک چیز ہے, آپ کو فزیکل ریلیکسیشن بھی نہیں مل رہی. اگر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں تو میرے کئی مسل ہیں جو اس وقت ریلیکس کر رہے ہیں, لیکن آئی کا مسل میرا ابھی بھی کام کر رہا ہے, کیونکہ اگر آئی کا مسل کام کرنا چھوڑ دے گا تو میری ایک آنکھ کس طرف چلی جانی چاہیے, کس طرف چلی وہ تو ہر وقت آپ کا کام کرے گا, وہ کرے گا. اس کو صرف دو صورتیں ہیں جس میں وہ ریلیکس کرتا ہے. ایک جب آپ سوتے ہیں, دوسرا جب آپ دور دیکھیں, اور دور دیکھنے سے مراد یہ ہے 20 فٹ یا اس سے زیادہ, انفینیٹی ہم اس کو ڈسٹینس کو کہتے ہیں, کیونکہ اس پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آئی کے مسل ریلیکس کرتے ہیں. آپ کو فوکس کرنے کی اتنی ضرورت کو ریلیکسڈ فارم میں بھی آپ وہ منظر 20 فٹ سے دور والا دیکھ سکتے ہیں, آرام سے دیکھ لیتے ہیں. دوسرا جو فیکٹر جو اس سے زیادہ دیکھیں, ایک کووڈ پینڈیمک آیا تھا. جی بالکل. کووڈ پینڈیمک کے بعد اب جو پینڈیمک ہے وہ مایوپیا پینڈیمک ہے, جو مائنس کا نمبر ہے. بچوں میں تیزی سے یہ نمبر بڑھنے شروع ہو گئے ہیں, اور اس کی دو ریزنز ہیں. ابھی آپ نے ایک بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ بولا کہ آپ جب گردن یوں کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں موروں کا پرابلم آتا ہے. اس میں ایک اور پرابلم بڑا سیریس آتا ہے کہ جب آپ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں اور اس فاصلے پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا مائنس کا نمبر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے سر یہ اب اتنے چھوٹے بچے ہیں ان کو اینکیں لگنا شروع ہو گئی ہیں. اینکیں لگنا شروع ہو گئی ہیں, اور اس سے زیادہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ وہ اینک کا نمبر کنٹرول نہیں ہو رہا, وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جب اینک کا نمبر بڑھتا ہے, آپ کی آنکھ کا نمبر مائنس کی طرف جاتا ہے, آنکھ میں اور ایسی چینجز آتی ہیں جو آنکھ کے لیے خطرناک ہوتی ہیں لانگ ٹرم میں. تو یہ جو سیکنڈ فیکٹر جو آ گیا, اور جس میں ہمارے بھی پاکستان میں بھی بہت زیادہ پروگریشن شروع ہو گئی ہے مایوپیا کی, یہ کل کو ہمارے لیے سوشل, فائنینشیل اور ایز اے ہیلتھ کیئر سروسز پہ بہت بڑا برڈن بنے گا. سر اصل میں المیہ یہ ہے کہ ایک کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے ناظرین, وہ ہوتی ہے استعمال کے لیے جس کو ہم یوز کہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر ابیوز زیادہ ہو رہا ہے. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں, یہ تو بیرونی عوامل ہو گئے نا, یا آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے, اور بیرونی عوامل میں آ گیا ہمارا انوائرمنٹ, اس کے اندر ڈسٹ کتنی ہے, اس کے اندر اسموک کتنے ہیں, یہ چیزیں آ گئیں. ایئر کے اندر ڈرائنیس سر, مطلب سردیوں میں آف کورس ہیومیڈیٹی کم ہو جاتی ہے, وہ بھی شاید ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوگا. تو سردیوں میں بھی کیسز بڑھ جاتے ہوں گے سر یہ؟ سر گرمیوں میں جو گرم موسم ہے وہ ایویپریٹ کرتا ہے, اور سردیوں میں بخارات بن کے اڑ گیا نا سر. اور سردیوں میں چونکہ موئسچر کم ہوتا ہے, اگر آپ کی ہیومیڈیٹی اتنی نہیں ہے اور موئسچر کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں آتی ہیں. اور دو چیزیں جو میکسیمم جہاں پر ہم, یہاں ہم اپنے آفس میں یا اسکولز میں ہیں, یا ہم اپنی کار میں ہیں, اور دونوں جگہوں پہ جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ اور زیادہ ٹاکسک ہے ان کریٹنگ جو سچویشن آنکھ کی ڈرائنیس کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو یہ تو ہو گئے چلیں سر بیرونی عوامل یا ہماری طرز زندگی سے ریلیٹڈ عوامل. کچھ ایسی آنکھ کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس میں قدرتی طور پر جو ہمارے ٹیئر فلم ہے وہ کم مقدار میں نمی پروڈیوس کرتی ہے, وہ کیا ہوتی ہیں سر؟ جی, اس میں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے 3 لیئر ہوتے ہیں, ہر لیئر کی پروڈکشن ڈفرینٹ ہے. تو آنکھ کے جو گلینڈز ہیں, اگر اس میں کوئی بیماری ہے, اس میں سوزش ہے, انفیکشن ہے, اور وہ پروڈکشن کم کر رہا ہے تو آپ کی آنکھ کا پانی کم بنے گا. اگر آپ کے گلینڈز ہوتے ہیں جو آئل کا لیئر بناتے ہیں, ان کو میبوبین گلینڈ کہتے ہیں, اگر وہ گلینڈ بلاک ہو گئے ہیں تو وہ جو آئل کا لیئر بن رہا ہے وہ نہیں بنے گا, تو آپ کی آنکھ کے آگے پانی ٹھہرے گا نہیں, وہ کم اڑ جائے گا. تو جتنی بھی اسی طرح کچھ اور بیماریاں ہیں جو ڈرائی آئیز, یا کچھ میڈیسنز ہیں جو ہم لیتے ہیں روٹین میں جو ڈرائی آئیز کو ایگریویٹ کرتی ہیں, تو وہ ساری چیزیں اگر کمپائل کریں تو جیسے میں نے کہا کہ مائلڈ سے وہ چیز ماڈریٹ اور سویئر کی طرف جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اب یہ ڈرائی آئیز کا جو ایشو ہے یہ سیریسنس اختیار کر گیا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ہر مطلب واک آف لائف سے پیشنٹ کلینک کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا وسیع تجربہ ہے آنکھوں کے امراض چشم جسم کہتے ہیں اس کا, تو اس میں کون کون سے ایسے پروفیشنز ہیں جن کے پیشنٹ ڈرائی آئیز کے حوالے سے آپ کے پاس زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ اس میں 3 ہیں جو میکسیمم آتے ہیں, جس میں ایک تو اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے پڑھنا لکھنا ہے 6 سے 8 گھنٹے اسکول کالج یا یونیورسٹی میں ہوں گے, اس کے بعد واپس آ کے ان کے پروجیکٹس ہیں, پروجیکٹس بھی زیادہ تر اسکرین پہ یا کتاب پہ ہیں. جی اسی طرح ہے سر. دوسرا آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی, اور آئی ٹی ڈزنٹ مین کہ صرف کمپیوٹر بیسڈ کوئی کمپنی ہے وہ, اب جیسے میں نے مینشن کیا تھا بینکس ہیں,
اسی طرح فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جتنے ہیں جہاں پر آپ اسکرینس پہ کام کر رہے ہیں یا ایون آپ رجسٹرز اور کتابوں پہ کر رہے ہیں. اب تو ڈیجیٹل ہو گیا نا, پیپر لیس ہو گیا کافی حد تک. ایون اگر پیپر بھی ہے تو جب آپ پیپر کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں تو اگین آپ کی بلنکنگ کم ہوتی ہے اور آپ ایک فٹیگ کر رہے ہیں اس کو لگاتار قریب دیکھنے میں. تھرڈ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈرائیورس, کیونکہ اسپیشلی جو ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ, ٹرکس, بسز, ویگنز کے لانگ روٹس کے اوپر ہیں, لانگ روٹس کے اوپر ہیں, اب انہوں نے کنٹینیوس 6-8 گھنٹے ڈرائیو کرنا ہے, بیچ میں وہ ایک بریک لیتے ہیں. جب بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں آبویسلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ویژول کنسنٹریشن ہے, آپ کی بلنکنگ کم ہوتی ہے. آلریڈی اگر آپ کو ڈرائی آئیز ہیں وہ اور سویئر ہوتی ہیں, پھر اے سی چل رہا ہوتا ہے یا ہیٹر چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو اور زیادہ ڈرائی کر دیتا ہے. اب جیسے ہی آئی ڈرائی ہوتی ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کو لائٹ تنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے. اب ہر گاڑی جو سامنے سے آئی ہے وہ آپ کی آنکھوں کو چندیا دے تو آپ کو آگے جو آپ کی سائڈ پہ جو سچویشن ہے اس کو اپریہینڈ کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ڈرائی ہوتی آئی تو ہلکی سی دھندلاہٹ ہوتی ہے اور اس دھندلاہٹ میں آپ کو فوکس کرنے میں پرابلم آتی ہے. اور تھرڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی فٹیگ کو بڑھاتی ہے, اور جب فٹیگ ہوتی ہے تو پھر آپ کے ریفلیکسز سلو ہوتے ہیں تو اس میں ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. سر ڈرائیونگ کے حوالے سے اب جس طرح موسم سرما شروع ہو چکا ہوا ہے, ابھی تو خیر اتنی زیادہ فاگ نہیں ہے ہماری ہائی ویز کے اوپر, لیکن آپ دیکھیے گا 1-2 ہفتے کے بعد ہماری ہائی ویز کتنی اور اتنی انٹینس فاگ میں, مجھے تو ذاتی تجربہ ہوا ہے سر ایک دفعہ کہ جب آپ فاگ میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ سر میری واٹرنگ ہوئی نا آنکھوں کے اندر, اور لٹرلی میرا سر درد ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں بیکاز کہ مجھے اتنا کانسنٹریٹ کرنا پڑ رہا تھا سڑک کے اوپر کہ سڑک کہاں پہ شروع ہو رہی ہے, کہاں مڑ رہی ہے, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے بیچ میں. تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایگریویٹنگ, سردیوں میں تو بہت زیادہ ایگریویٹنگ فیکٹر فاگ کی ڈرائیونگ بھی ہے نا سر. جی سر, ایک فاگ اور دوسرا اسماگ. سر فاگ تو ایک چیز ہے, جو اسماگ ہے اس کا تو خود سے آنکھ پہ نیگیٹو افیکٹ آ رہا ہے, اور وہ نیگیٹو افیکٹ آپ کی جو آلریڈی پری ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس کو اور ایگریویٹ کر رہا ہے. تو اور پلس آپ نے اس پہ ڈبل کنسنٹریشن کے ساتھ ڈرائیو کرنا ہے, تو یہ دونوں فیکٹرز آپ کی اوور آل جو آپ کی کیپیبلٹی ہے ڈرائیونگ کی اس کو افیکٹ کریں گے. اچھا, ابھی تک تو سر صرف بات ہو رہی ہے کہ جناب آپ کا طرز زندگی, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا پروفیشن کیا ہے, انوائرمنٹ کے کیا کیا منفی اثرات ہیں, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب ہمارے یہاں پر بیماریوں کو بھی تو ہم باہر ہیں نا سر. 3.5 کروڑ شوگر کا مریض اس ملک میں اس وقت ڈاکیومنٹڈ ہے, اور ابھی پتہ نہیں کتنے کروڑ ہوں گے جنہوں نے آج تک اپنا بلڈ شوگر چیک ہی نہیں کروایا ہوگا. تو ایکچوئل فگر اٹس جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ آئی وڈ سے. تو ایکچوئل نمبر تو ہو سکتا ہے سر 5 کروڑ پلس ہو. اسی طرح سر آرتھرائٹس کے مسئلے مسائل ہیں, لوگوں کے ساتھ ہارمونس کے پرابلم ہیں, میل نیوٹریشن. ہماری 80% پاپولیشن سر وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہے, سن ایکسپوئر ہی نہیں ہو رہا. جس طرح آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ اسموک جب آ گئی تو اس نے جو سن لائٹ ہے اس کو بلاک کر دیا, تو آپ کو ایکسپوئر ہی نہیں ہو رہا. دوسرے زیادہ تر ہم انڈورز رہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہا. تو کو ماربیڈیٹیز اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل زبان میں, یا ناظرین آپ کے آسانی کے لیے ایکسپلین کر دوں کہ جو پہلے سے ہی پیرلل بیماریاں چل رہی ہیں جس میں بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, موٹاپا بھی ہے, آپ کے کیلشیم, وائٹامن ڈی اس کی کمی ہے, انیمیا ہے, یہ بھی سر رول پلے کر رہی ہوتی ہیں, اور کس طرح سے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ جی سر, باڈی جو ہے یہ ایک پورا میکینزم ہے, اور اس میں ہر چیز جب بیلنس سے کام کر رہی ہے تو آپ ہیلدی ہیں. اگر کوئی بھی ایک چیز آف بیلنس ہوگی تو آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹ آتا ہے. ابھی آپ نے 3 چیزوں کا مینشن کیا, میں ان تینوں چیزوں کو شارٹلی الگ الگ ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. پہلی چیز آپ نے کہی ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن. ڈائبٹیز ایک بیماری نہیں ہے, یہ ایک اوور آل لائف سٹائل ہے, کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ دوائیاں نہیں ہیں. اس کی ٹریٹمنٹ میں آپ کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے پوری لائف کو چینج کرنا پڑتا. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک یہ ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے, اسی لیے مدر آف آل النیسز کہتے ہیں, ام الامراض. اور اس میں جو سب سے ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ آتا ہے وہ آنکھ پہ آتا ہے, اور یہ آنکھ کا افیکٹ فرنٹ سے لے کر بیک سائڈ تک ہر چیز کو افیکٹ کرتا ہے. جیسے فرنٹ میں ابھی ہم ڈرائی آئیز پہ بات کر رہے تھے, تو ڈائبیٹکس میں ڈرائی آئیز زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی جو نروز ہوتی ہیں ان کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. اس میں سفید موتیا ہوتا ہے, اس میں کالا موتیا ہوتا ہے, اور سب سے جو پرابلمٹک چیز آتی ہے وہ ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہے, یعنی جو آپ کی آنکھ کا پردہ ہے اس پہ شوگر کی وجہ سے خون اور پانی آ جاتا ہے اور وہ مختلف سٹیجز کی طرف جاتا ہے. پردے بصارت یعنی کہ وہ بھی ڈیمیج ہو رہا ہے, یعنی کہ آنکھ کے پیچھے جو پردے بصارت ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہا ہے, اور ڈرائی آئیز والے فیکٹر تو پیرل چل ہی رہے ہیں. اب پردہ جو ہے وہ سیل ہے آنکھ کا,
اگر سیل کمزور ہو جائے گا، اور یہ سیل رینیویبل نہیں ہے، آپ نیا سیل بھی نہیں ڈال سکتے، نہ آپ اس کو ریچارج کر سکتے ہیں، تو جو سیل کمزور ہوگا وہ واپس نہیں آنا. ابھی آپ نے جو مینشن کیا حجم کا، حجم آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. اس کی 2 ریزنز ہیں. نمبر 1 تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی چیک ہی نہیں کرایا اور جو ڈائبٹیز لے کر پھر رہے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے 5 سال سے ان کو ڈائبٹیز اور ان کو پتہ ہی نہ ہو. دوسرے وہ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے لیکن وہ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے. ان کا بھی، کیونکہ ڈائبٹیز کا آنکھ پہ جو افیکٹ آتا ہے وہ 2 چیزوں سے آتا ہے. ایک ڈیوریشن آف ڈائبٹیز کے کتنے عرصے سے آپ کو ہے، اور دوسرا لیول آف ڈائبٹیز، شوگر کنٹرول کتنا ہے. کنٹرول کتنا ہے. جتنا کنٹرول خراب ہوگا، جو آنکھ پہ اس کا اسپیشلی جو آنکھ کے پردے پہ نیگیٹو افیکٹ آنا ہے، اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوگی. سر یہاں پر ہم ٹائم ایک وقفے کا ہو گیا شارٹ سے، اس کو ہم کنٹینیو یہیں سے کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا تفصیلی، میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کی بالکل توجہ کے ساتھ یہ سارا سنیں. یہاں پر ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم کرنل صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو شوگر کے جو منفی اثرات ہیں ہماری آنکھوں کے اوپر وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ ڈرائی آئز کے مرض کو اور زیادہ انہانس کر دیتے ہیں. تو اور کیا کیا سر شوگر ہماری آنکھوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے سر؟ جو فرنٹ والی سائڈ ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈرائی آئی کرتی ہے. دوسرا ایشو یہ آتا ہے کہ جو سفید موتی ہے وہ جلدی آ جاتا، اور یوزلی شوگر اور بلڈ پریشر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ ایک چولی دامن کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. جیسے ایک ریلے ریس ہوتی ہے، یہ ریلے ریس کی طرح یہ ایک دوسرے کو بڑھاوا دیتے ہیں آنکھ کے مختلف حصوں کو خراب کرنے میں، اور دونوں جب اکٹھے اور دونوں کنٹرول میں نہ ہو تو جو ڈیمیج ہے اس کی سپیڈ ڈبل ہو جاتی ہے. اب بلڈ پریشر کے ساتھ کالا موتیا بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. اسی طرح جو آنکھ کے پردے پہ ہیں اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، اور ہر سٹیج اپنی پرسنٹیج نظر کی جو ہے وہ کھا جاتی ہے اور وہ واپس نہیں آتی. تو اس میں بہت ضروری ہے نمبر 1 یہ کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز ہے تو وہ ڈائگنوز ہو. نمبر 2 اگر وہ ڈائگنوز ہو چکی ہے تو آپ ریلیجسلی اس کو کنٹرول کریں. اب ہمارے پاس ہمارے اور ویسٹرن ورلڈ کی مینجمنٹ میں ایک میجر ڈفرنس کیا ہے. انہوں نے آنکھ کے پردے کی جتنی ٹریٹمنٹس کو ڈیوائز کیا ہے وہ ایک کنٹرولڈ ڈائبٹیز کے ساتھ کیا. ہمارے یہاں پہ جو زیادہ تر پیشنٹس آتے ہیں وہ کمپلیٹلی ان کنٹرول ڈائبٹیز کے ساتھ آتے ہیں، اور اس میں مین جو اس میں ٹریٹمنٹ کی پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کرنا ہے، جو انفارچونیٹلی ہماری پاپولیشن بہت کم ہے جو اس کو فالو یعنی کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جسے سب سے پہلے مریض نے لک آفٹر کرنا ہے، اس کے بعد باقی کی چیزیں آتی ہیں. کیونکہ یہ اس طرح ہے کہ اگر آگ لگی ہوئی ہے تو میں اس آگ کی انٹینسٹی کو کم کروں گا تو میں باقی کا نقصان بچا سکتا ہوں، لیکن اگر میں اس آگ پہ تیل ڈالتا جاؤں اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میرا نقصان کسی طرح بچا لیا جائے تو وہ نہیں پاسبل. تو اسی طرح شوگر اور بلڈ پریشر کا کنٹرول ایک چیز ہے. اس کے بعد جو آنکھ پہ افیکٹ آتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس مختلف ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں ڈپینڈنگ آن دا اسٹیج اینڈ ڈپینڈنگ آن دی انٹینسٹی، جس میں آنکھ میں انجیکشنز بھی لگتے ہیں، اینٹی ویجف انجیکشنز ان کو کہتے ہیں. اب وہ سال میں 12 لگنے ہیں، کسی کو 6 لگنے ہیں یا نہیں لگنے، یہ فیصلہ ان کی آنکھ کرے گی، اور ان کی آنکھ کا فیصلہ ان کی شوگر اور بلڈ پریشر کا لیول کرے گا. اسی طرح لیزرز ہیں، لیزر سے ہم لیکیجز کو روکتے ہیں، اور اگر ایک سٹیج سے آگے چلا جائے تو پھر آنکھ کے پردے کا آپریشن ہوتا ہے جو بڑی میجر سرجری ہوتی ہے. اور لیکن جو نقصان شوگر کر چکا ہوتا ہے اس میں کبھی بھی 100% نظر کی واپسی ممکن نہیں. اچھا سر، یہ الٹرا وائلٹ ریز بھی ہماری آنکھوں کے اوپر برے اثرات ڈال رہی ہوتی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں اسی پروگرام میں ہم یہ بھی ایک ڈسکشن کر لیں بریف سی کہ جو ہم سن گلاسز لگاتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے، ان کا کوئی واقعی فائدہ ہوتا ہے یا یہ بس سمارٹ لگنے کے لیے ہوتے ہیں؟ سمارٹ لگنے کے لیے تو چلیں ضروری بھی ہے، لیکن اس کا بالکل فائدہ ہے. جی دیکھیں، الٹرا وائلٹ ریز آنکھ میں قدرتی نظام موجود ہے الٹرا وائلٹ ریز کو ایک حد تک روکنے کا. جو اس کا لینز ہے وہ تقریباً 80 to 85% کو روک لیتا ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں، ایک جیسے ڈرائی آئی ہے تو وہ ہر سیگمنٹ جو ہے وہ اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے اس کو
آپٹیمائز کرنے میں. اگر ڈرائی آئی ہے تو اس جگہ پہ اس کو دروازہ کھلا ہوا مل گیا تو وہ پیچھے چلی گئی, اور پھر جو لینز ہے وہ اس کو انٹینسٹی زیادہ الٹرا وائلٹ کی ریز کی گئی تو وہ اپنی لیول تک ہی اس کو روک سکتا ہے. الٹرا وائلٹ رے کا آنکھ کے پردے پہ افیکٹ آتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو سورج گرہن ہے یہ آنکھ کے پردے میں سوراخ کر دیتا ہے. اگر آپ سورج گرہن کو ڈائریکٹ دیکھیں بغیر کسی فلٹر کے تو یہ آنکھ کے پردے میں سوراخ کر دیتے ہیں اور وہ نظر کو پرماننٹ ڈیمیج کرتا ہے. تو الٹرا وائلٹ ریز ڈیفینیٹلی اس کو بچنے کے لیے ہم بالکل ریکمینڈ کریں گے کہ آپ جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو سن گلاسز یوز کریں ود ہائی یو وی انڈیکس, تاکہ کچھ آنکھوں کو بھی راحت, کچھ کمفرٹ, تھوڑا سا ریلیکسیشن ملے نا سر. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں اس کی, آپ کو پتہ ہے سر ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے, ویسے تو مسائل کے انبار ہیں انفارچونیٹلی اس ملک میں, لیکن اگر میں اس کو نیرو ڈاؤن کروں تو دو بڑے مسئلے جو ہیں وہ جس کا سب پوری دنیا کا یا ہمارے پورے پاکستان کا کنسنسس ہے. ایک تو ناخواندگی, ہماری جو شرح خواندگی ہے وہ بہت کم ہے, اور اس کی بھی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو شخص اپنا نام اردو میں لکھ لے اور پڑھ لے وہ ہمارے کتابوں میں جناب پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے. اور دوسرا سر غربت, یہ بہت بڑے ہمارے بنیادی مسائل میں سے آتے ہیں. اب یہ صرف میں ڈرائی آئز کی بات نہیں کر رہا, اگر ہم ڈائبٹیز کو دیکھیں, ہائپر ٹینشن کو دیکھیں, یہ کیوں ان ڈائگنوز رہتے ہیں, کیوں لوگ نہیں ٹائملی بر وقت اس کو تشخیص کروا پاتے, اس میں یہ دو فیکٹر یہ بھی آ جاتے ہیں کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے اور لوگوں کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں. تو اس حوالے سے سر اگر میں بات کروں کہ ایسے پیشنٹ جو آپ کے پاس ڈرائی آئز, ان بیچاروں کو پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہی ہے, آنکھوں سے پانی بھی بہہ رہا ہے, آنکھوں میں رگڑ بھی محسوس ہو رہی ہے, لالی بھی آئی ہوئی ہے, ایک کلاسیکل کیس ہے ڈرائی آئز کا, لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پا رہا. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا نا کہ لوگ اس کو اتنا سیریس لیتے بھی نہیں ہیں کہ شاید وقتی طور پر ہے تو بس ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے ہماری قوم تو بالکل جب تک پانی سر تک نہیں پہنچتا اس وقت تک ہم ایکشن نہیں کرتے. تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ جو بہت لیٹ اس کو آپ کے پاس پریزنٹ ہو, اس کو نظر انداز کرتا رہا ہو, تو کون کون سی ایسی کمپلیکیشنز ہیں جو آنکھوں میں پیدا ہو سکتی ہیں؟ جب ڈرائی آئز فیئر ہو اور کافی عرصے سے ہو تو اس میں جو سب سے ہمیں پریشان کن جو کمپلیکیشن ہے وہ کارنیا پہ آتی ہے, کیونکہ کارنیا اگر ڈرائی رہے گا تو اس میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اور سوزش بھی ہو سکتی ہے, اور اس سوزش کی وجہ سے اگر اس میں دھندلا پن آ جائے کارنیا میں تو وہ پرماننٹ ہوتا ہے, اور اگر وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کارنیل ٹرانسپلانٹ کریں, جو اگین ایک بہت میجر سرجری ہے. میرا خیال ہے کافی ایکسپینسو بھی ہے, کافی ایکسپینسو بھی ہے, اور ہوتا بھی ہر جگہ ہوتا بھی نہیں ہے جی, کیونکہ ابھی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ کارنیل ڈونیشن کا ٹرینڈ نہیں ہے, تو یہ جتنے بھی کارنیا زیادہ تر ہمارے پاس آتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں, تو وہ ان کی پیمنٹ ڈالرز میں کرنی پڑتی ہے, تو وہ پھر اس کی کاسٹ بہت اوپر چلی جاتی ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کروا بھی لیں اور آپ کی آنکھ اس کارنیا کو ریجیکٹ کر دے. ٹیشو ریجیکشن بھی بڑی کامن ہے, جب آپ باہر سے کوئی چیز ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا جسم قبول نہ کرے اور وہ آنکھ ضائع ہو جائے. تو اس میں پریونشن از آلویز بیٹر. آپ نے جیسے ابھی کہا کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ پرابلم کیا ہو رہی ہے, تو 2-3 چیزیں اس میں ہیں. جیسے آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو آپ جب وضو کرتے ہیں تو اس میں اگر آنکھ پہ بھی پانی ڈال لیں تو کچھ نہ کچھ فرق اس سے ہوگا. ایک قدرتی میکینزم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے لوبریکیٹ کرنے کے لیے, اور یہ 5 دفعہ ایک کمپلشن ہو گئی جس میں آپ 5 دفعہ ڈال لیں تو کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ہوگا. اسی طرح جن کا ابھی آپ نے کسانوں کی بات کی یا جو مزدور ہیں جن کا باہر دھوپ میں کام ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی سن گلاسز یوز کر سکے, لیکن اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ سورج کی طرف آپ نے ڈائریکٹ نہیں دیکھنا, یا جو سورج کی ڈائریکشن ہے اس طرف آپ ڈائریکٹ زیادہ دیر کے لیے نہ دیکھیں, تاکہ الٹرا وائلٹ ریز کا جو مضر اثر ہے وہ اس پہ نہ ہو. کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو عرق گلاب کے قطرے ڈالتے ہیں, اور وہ بھی ڈرائی آئی کی ہی ایک ٹریٹمنٹ ہے. آپ نے ویٹ کرنا ہے, چاہے آپ پانی کے ساتھ کریں, عرق گلاب کے ساتھ کریں, لیکن ٹیکنیکلی جو ڈراپس کمرشلی اویلیبل ہیں وہ جو ٹیئرز ہیں اس کے بہت قریب ترین ہوتے ہیں, تو جو ساری چیزیں ٹیئرز سے پرووائڈ ہوتی ہیں وہ ان قطروں سے ہو سکتی ہیں. اچھا, جنہیں ہم آرٹیفیشل ٹیئر ڈراپس کہتے ہیں, تو وہ ہمارے جو قدرتی جو نمی کی ایک لیئر ہوتی ہے وہ اس سے مماثلت رکھتے ہوئے سائنٹیفک بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں جی, تو وہ بیسٹ ریپلیسمنٹ ان کی ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ کاز کیا ہے جی. اچھا سر, ہمارے یہاں پر سردیوں میں لوگ گرم پانی سے بھی آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ بیسک ضرورت بن جاتی ہے. تو 2 میجر ایشوز جو ہمارے قوم کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ پانی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ کئی لوگ رکھتے ہیں, اور ڈیوریشن آف شاور بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب کافی پروگرام میں ڈرمیٹولوجسٹ کے ساتھ بھی کر چکا ہوں اس موضوع کے اوپر, تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ گرم پانی سے زیادہ لمبا شاور لیں گے
تو جسم کی جو نارمل آئلز اور وہ ہیں وہ بھی سارے ڈپرائیو ہو جائیں گے, وہ ضائع ہو جائیں گے اور اسکن کے اوپر ڈرائنس آ جائے گی. تو ڈرائی آئس کے کیس میں یہ جو گرم پانی سے, بہت زیادہ گرم پانی سے شاور لینا اور بہت زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہانا, یہ بھی سر مفید ہے یا اس سے اوائڈ کرنا چاہیے لوگوں کو؟ یہ اس کا الٹا افیکٹ ہے آنکھ کے معاملے میں. اسکن کے بارے میں آپ نے بالکل صحیح کہا. ہاں, ڈائریکٹ گرم پانی آنکھ کے اندر نہیں جانا چاہیے کیونکہ ایک ٹیمپریچر کی حد ہے جو آنکھ برداشت کر سکتی ہے. اس کا ایک طرح سے فائدہ یہ ہے کہ اس میں بھاپ بنتی ہے اور وہ بھاپ ایک طرح کی مسٹ کریٹ کرتی ہے جو آپ کی آنکھ کو ایک سودنگ افیکٹ دیتی ہے, اور اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈرائی آئیز ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ اس سے بہتر بھی ہو جاتی ہیں. ہماری ایک موڈیلٹی آف ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم بھاپ کی تھراپی دیتے ہیں, تو یہ قدرتی طور پہ ایک چیز ہو سکتی ہے. چلیں شکر ہے کوئی تو اچھی چیز آئی ہے سر جو ہماری طرز زندگی میں ہے اور ڈرائی آئیز کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل ہے. اچھا سر, ایک تو آپ نے کارنیا کا بتایا سر. اچھا, کیٹریکٹ کس طرح بن جاتا ہے سر؟ اس میں موتیا جو ہے اس کا بھی تھوڑا سا موتیا ڈرائی آئیز سے نہیں بنتا, لیکن موتیے کا جو میں نے آپ سے بات کی تھی وہ ان دا کانٹیکسٹ آف ڈائبٹیز جن کو ساتھ شوگر بھی ہو. جی, کیونکہ ایک تو ایج ریلیٹڈ موتیا ہے جو ہر ایک کو بنتا ہے, لیکن شوگر میں موتیا جلدی بن جاتا ہے اور وہ جو اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ تیزی سے بڑھتی ہے. یعنی ہو سکتا ہے اگر کسی نارمل شخص کا موتیا نظر کو کم کرنے میں سال لے گا تو شوگر والے مریض کا ہو سکتا ہے 3 سے 4 مہینے میں اس حد تک نظر کو کم کر دے کہ اس کو آپریٹ کرنے کی ضرورت پڑے. اچھا سر, ڈرائی آئیز کا جو ہے ہماری جو آنکھوں کا نمبر ہے, کیونکہ کچھ لوگوں میں قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے, کچھ میں دور کی نظر کمزور ہوتی ہے, تو ڈرائی آئیز کا کوئی تعلق بنتا ہے اس کے ساتھ کہ آپ کی نظر بھی زیادہ تیزی سے برے طریقے سے گرنا شروع ہو جائے گی؟ جی سر, جیسے میں نے ابھی آپ سے مینشن کیا کہ جب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو ہم 3 گنا زور زیادہ لگا رہے ہیں اور آنکھ کی فٹیگ ہوتی ہے. جس وقت آنکھ ڈرائی ہوتی ہے وہ آؤٹ آف فوکس ہوتی ہے. جب آؤٹ آف فوکس ہوتی ہے تو آپ اسی ڈسٹینس کو دیکھنے میں زیادہ زور لگاتے ہیں. جب آپ زیادہ زور لگاتے ہیں تو زیادہ فٹیگ ہوتی ہے, اور وہ فٹیگ آنکھ کے نمبر کو, خاص طور پہ جو مائنس کے نمبر ہیں, ان کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیتی ہے. تو جب ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے تو ہم نے اس میں جتنے فیکٹرز اس کو ایگریویٹ کریں ان سب کو مینیج کرنا ہے. اگر ہم کوئی بھی ایک فیکٹر چھوڑ دیں گے تو وہ اپنے حصے کی خرابی کرتا رہے گا. ویسے سر علامات کا ذکر ہوا وہ تو جنرل نوعیت کی ہیں, تو کئی دفعہ ایک نارمل بندے کے اندر بھی وہ علامات آ سکتی ہیں کہ آپ کسی دھول گرد والی جگہ پر گئے, آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو, قدرتی پروٹیکٹیو میکنزم ہے, آنکھوں سے پانی شروع ہو گئی. تو علامات تو چلیں مریض بتائے گئی, لیکن اس کو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہم تشخیص کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں؟ سر, اس میں 2 چیزیں. ایک تو مریض سے ہم نے تفصیل سے پہلے پوچھنا ہوتا ہے کہ اس کو سمٹمز آ کیا رہے ہیں اور آیا یہ سمٹم ڈرائی آئی کے ہیں. کئی دفعہ الرجیز, سوزش, یہ چیزیں بھی اس قسم کے سمٹمز کر سکتی ہیں. جب ایک دفعہ ہم اس سے تفصیلی یہ انفارمیشن لے لیتے ہیں پھر ہم ایگزامینیشن کی طرف آتے ہیں, جس میں ہم نظر کو تو چیک کرتے ہیں اور پھر ہمارا ایک مشین ہوتی ہے جس میں ہم آنکھ کو بڑا کر کے, سلٹ لیمپ اس کو کہتے ہیں, اس میں آنکھ کو چیک کرنا ہے, جس میں ہمیں آنکھ کے آگے جو پانی ہے وہ فزیکلی نظر آتا ہے کہ کتنا ہے. اچھا, وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں؟ جی, دیکھ بھی سکتے ہیں. اس پہ نیچے ایک پوری سٹرپ بنتی ہے اور اس سٹرپ کو ہم میئر کرتے ہیں کہ وہ نارمل تھکنس اس کی ہے یا نہیں ہے. دوسرا اوور آل جو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ گلینڈز آئل کا لیئر بناتے ہیں, وہ گلینڈز ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ وہ بلاک ہیں یا نہیں ہے. اسی طرح پلکوں پہ خشکی ہوتی ہے تو وہ آنکھ کی خشکی کو زیادہ کرتی ہے, وہ بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے. میں نے ابھی آپ سے مینشن کیا کہ ہمیں کارنیا کی جو کمپلیکیشن ہے وہ تنگ کرتی ہے کیونکہ وہ سیریس ہوتی ہے ڈرائی آئیز میں. ہم کارنیا کو بھی پورا ایگزامن کرتے ہیں, تو ایک اوور آل ایگزامینیشن میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈرائی آئی کا کیس ہے یا نہیں. اب اس کی سیویرٹی کتنی ہے اس کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو شرمر ٹیسٹ کہتے ہیں, جس میں ہم ایک خاص قسم کا کاغذ ہوتا ہے جو آنکھ میں رکھتے ہیں اور فکس ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا گیلا ہوا ہے. اس میں اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں کہ اگر نارمل ہے تو یہاں تک آنا چاہیے, کم, تو اس میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو پروڈکشن آنکھ کی ہو رہی ہے پانی کی وہ کتنی کم ہے. دوسرا ایک ٹیسٹ ہے اس کو آکولر سرفیس انالیسس کہتے ہیں. وہ 6 چیزیں آنکھ کی چیک کرتا ہے اور ان 6 چیزوں میں کیا چیز مکمل کام کر رہی ہے اور کیا چیز کم کام کر رہی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اگر 6 کازز ہیں ڈرائی آئی کی تو میں آپ کو 12 قطرے دے دوں کہ اب آپ نے سارا دن کام کرنا ہے اور اس کے بیچ میں آپ کو کہوں کہ بس اب آپ ہر آدھے گھنٹے بعد 1 قطرہ ڈالیں. وہ بھی پاسبل نہیں. پھر تو سارا دن قطرے ہی ڈالتے رہیں گے. اور صرف وہی نہیں, آپ دیکھیں نا ان قطروں کی پرائس ہے, وہ اس کو آپ کیسے افورڈ کریں گے. ابھی آپ نے کہا کہ ہماری اچھی خاصی جو غربت ہے وہ 1 قطرہ بھی نہیں کر سکتے, تو اس سے زیادہ تو پاسبل ہی نہیں. تو اس میں ہم اس ٹیسٹ کو کر کے
یہ نکال لیتے ہیں کہ اس کی ایگزیکٹ کاز کیا ہے اور ہم اس کاز کو ایڈریس کرتے ہیں. کئی دفعہ سوزش کی وجہ سے ڈرائی آئی ہوتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, جو آئل کے لیئر کی وجہ سے اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, اور جو درمیان کا لیئر ہے اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے. تو اس پہ ہم نکال لیتے ہیں کہ اس کی کاز کیا اور اس کے مطابق دوائی دیتے ہیں. اچھا سر, اب ہم آ جاتے ہیں, آپ نے جو ٹیسٹ بتائے, پیشنٹ کی ہسٹری لی, اس کی علامات دیکھیں, اور اب ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہمارے پاس کیا کیا ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو ریورس کر سکتے ہیں تاکہ آنکھوں کو مزید نقصان نہ پہنچے. سر ٹریٹمنٹ موڈیلٹی میں پہلی تو 2 چیزیں, میں کوئی بھی اگر ٹریٹمنٹ دینا چاہوں گا تو اس کی ایفیکیسی کے لیے مجھے اس انڈیویجول کی پوری مکمل تعاون چاہیے, کاؤنسلنگ کرنی ہے. اب اگر ایک کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا جاب کر رہا ہے آئی ٹی کمپنی میں, اور اس کا جو آفیشیل کام ہے وہ 7 گھنٹے, تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ 7 گھنٹے تو کمپلسری ہے, اس دوران تو ہم آپ کو مینیج کریں گے, جو میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا اس کو مینیج ہم نے کس طرح کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ان نیسیسری ٹائم ہے اس کو کم کرنا ہے. مطلب یہ نہیں کہ میں اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو میں موبائل پہ بس دیکھنا شروع کر دوں, اور یہ انفارچونیٹلی ہم سب بھی کر رہے ہیں. تو وہ جو ان نیسیسری ٹائم ہے اس کو کم کرنا ہے, اور اس ٹائم پر دور دیکھنا ہے. دیکھیں واک ختم کر دی ہم نے, اور واک میں اسلام کہتا ہے کہ آپ دور دیکھیں اور سبز رنگ کو دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کو سکون ملے گا. اس کے پیچھے ایک پوری تھیوری ہے, فلسفہ ہے پورا. تو اب جب میں پوچھتا ہوں, میرے آفس سے مارگلا کی پہاڑی نظر آتی ہے, اور میں مریض سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ پہاڑی نظر آ رہی ہے, وہ فوراً بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے نظر آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے میری نظر. آپ تو خوش قسمت ہے سر, آپ کا کلینک دیکھنا پڑے گا جہاں سے مارگلا کی خوبصورت پہاڑیاں بھی نظر آتی ہیں. لیکن ہمارے دوسرے شہر میں دنیا کا سب سے خوبصورت کچھ بھی نظر نہیں آتا سر. انفارچونیٹلی جو ایئر کوالٹی انڈیکس آ رہا ہے وہاں پر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کا, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے مارگلا کی پہاڑیوں کا ذکر ہو رہا تھا, سر کر رہے تھے. جی سر وہ بات کمپلیٹ کیجیے گا, مجھے بڑا اشتیاق ہو رہا ہے وہ بات سننے کا. جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں وہاں سے تقریباً کوئی 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ پہاڑیاں, تو میں پیشنٹ سے پوچھتا ہوں کہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو وہ بڑی خوشی سے فوراً بتاتے ہیں کہ ہاں جی نظر آ رہی ہے, کنسیڈرنگ کہ میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی نظر بہت اچھی ہے. اگلا سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ جتنی دور یہ پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ پورے دن میں اتنا دور کب دیکھتے ہیں؟ اور آپ یقین کریں کہ تقریباً 100% لوگ اس سوال پہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. حالانکہ سر مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ کتنا ایک مشکل کام ہے کرنا. مطلب اگر خود سے کانشیس ایفرٹ کریں تو آپ دور کی کسی چیز کو دیکھ لیں, آپ دور کسی کھمبے کو دیکھ لیں, جی اب آسمان کی طرف دیکھ لیں تھوڑا. یہ ایکچولی ہمارا ایک ٹرینڈ بتا رہا ہے کہ ہم یہاں سے زیادہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ہماری پوری دنیا اب اس جگہ پر آ گئی. پہلے لوگ پکنک پہ جاتے تھے, باہر جاتے تھے, ایک بریکس ملتی تھیں, جو بچے ہیں ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. اب بالکل اپوزٹ ہو گیا. سر پچھلی صدی کی بات ہے جب آپ MBBS کر رہے تھے, آپ مجھ سے سینئر ہیں کچھ, اس کے بعد میں نے MBBS کیا, موبائل فون تو ہوتے ہی نہیں تھے, دوسرے فون ہوتے تھے, اور فزیکل ایکٹیویٹیز کتنی ہوتی تھیں سر, اس لیے کہ ہر چیز بیلنس ہو گئی تھی. جی وہ ہم ظاہر ہے جب, اور ٹیلی ویژن جو ہوتا تھا وہ 1 گھنٹہ دیکھنے کی, سر 12 بجے کے بعد تو ویسے ہی بند ہو جاتا, ترانہ آتا تھا اور ختم ہو گیا کام. اب تو پیکیجز ہی رات 12 سے صبح 7 بجے کے پیکیجز آ گئے ہیں کہ ویسے سر یہاں پر میں نا یہ بڑا آپ نے میرے دل کے ایک دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے کہ دیکھیں یہ جو لیٹ نائٹ پیکیجز سیلولر کمپنیز آفر کر رہی ہیں, ان اے وے یہ پروموٹ کر رہی ہیں کہ جناب بچے رات کو جاگ کر اور جناب کچھ نہ کریں بلکہ وہ موبائل استعمال کریں. میرے حساب سے ویسے اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے رات جو ہے وہ سونے کے لیے بنائی ہے, آرام کرنے کے لیے بنائی ہے, اور جس نے آپ نے فرمایا کہ سب سے بیسٹ آپ کا ریسٹ آنکھوں کو ملتا ہے جب آپ سوتے ہیں. اس ٹائم بھی اگر آپ آفیشلی اتنے لوکریٹو اور اتنے پرکشش لوگوں کو پیکیجز دے رہے ہیں تو نوجوان ہمارا بچہ کیا کرے گا؟ وہ تو کہے گا فری کا پیکیج ہے, ساری رات
پورا فیس بک فری چل رہا ہے تو میں کیوں نہ یوز کروں اس سے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے ایز اے نیشن کہ اس کو ہم ڈسکریج کریں اس چیز کو. اچھا سر فردر آگے اس میں مینجمنٹ میں سر ہم آتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا سر. جی دوسرا اسی سے ریلیٹڈ 2020 رول ہے جو بڑا کامن آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جی سر. وہ رول ایگزیکٹ جو میں نے ابھی آپ سے مارگرا ہلز کی بات کی وہ رول ایگزیکٹ یہی ہے کہ آپ نے ہر 20 منٹ جو آپ نے یہاں پر چاہے اسکرین ہے چاہے کتاب ہے آپ نے جو اس پہ کام کرنا ہے اس کے بعد آپ 20 سیکنڈ کے لیے 20 فٹ یا اس سے دور دیکھیں. یہ تو بڑا سادہ سا اصول ہے سر کہ آپ گھڑی پر نوٹ کر لیں کہ نہ میں نے 12 بجے شروع کیا 12:20 پہ میں نے اپنی آنکھیں کمپیوٹر سے یا موبائل سے یا کاغذوں سے ہٹا لینی ہے اور 20 سیکنڈ تک 20 فٹ دور چیز آپ نے دیکھنی ہے. اب دیکھیں اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی ایسی کوئی ایفرٹ بھی نہیں ہے کوئی مشقت بھی نہیں ہے تو بڑے آرام سے ہو سکتا ہے سر. دیکھیں اس کی جو میں مثال دیتا ہوں نا پیشنٹس کو سمجھانے کے لیے وہ مینول گیئر والی گاڑی ہے. مینول گیئر والی گاڑی میں پہلا گیئر 20 کی سپیڈ تک ہوتا ہے دوسرا 40 تک ہوتا ہے تیسرا 60 تک اور چوتھا گیئر اس سے آگے میکسیمم سپیڈ تک جاتا ہے. اگر آپ پہلے گیئر میں 80 کی سپیڈ پہ جائیں تو انجن ہیٹ اپ ہو جائے گا گیئر باکس بھی ٹوٹ اور سیز کر جائے گا. جی بالکل. یہ جو ہمارا ڈسٹینس ہے یہ پہلا گیئر ہے اور انفارچونیٹلی ہم 90% آف دا ٹائم پہلے گیئر میں رہتے ہیں پہلے گیئر میں جا رہے ہیں. دوسرا گیئر ہے جو آپ کے کلاس روم میں بورڈ ہے یا آپ ٹی وی تھوڑا اگر 10-15 فٹ پہ پڑا ہے تو وہ دوسرا گیئر ہے. تو میکسیمم ہم ان 2 جگہوں پر جا رہے ہیں. اب میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ دور کب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم دور دیکھتے ہیں. بھائی اس وقت بھی آپ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ گاڑی میں بھی موبائل ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب ہمیں سیریسلی لینا ہوگا. ایک چیز جب حد سے بڑھ جائے اور اس کا نیگیٹو افیکٹ میں سوشل اور اس کی بات نہیں کر رہا فزیکل نیگیٹو افیکٹ اسپیشلی آئیز پہ آنا شروع ہو جائے تو دیٹ از دا ٹائم کہ اس کے بارے میں ہمیں سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ اس کو کیسے کرٹیل کرنا. اچھا سر مایوپیا کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے چائلڈہڈ مایوپیا ہے اس کے کیسز بھی آپ بتا رہے ہیں کہ الارمنگلی ہائی ہیں اور بہت زیادہ بچے ایسے آ رہے ہیں جن کو پھر ریفریکشن کے بعد گلاسز کی ضرورت پڑتی ہے. تو ریفریکٹیو سرجری اس میں بھی کوئی رول رکھتی ہے سر؟ کیونکہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے 4th-5ویں کلاس کا اور وہ گلاسز لگا کے جا رہا ہے تو ایک تو ویسے وہ دوسرے جو کلاس میٹس ہیں وہ بڑا اسٹگما اس کو لیتے ہیں چھیڑتے ہیں بچے کی ایک سیلف اسٹیم بھی متاثر ہوتی ہے. تو اس میں بھی کوئی گڈ نیوز ہے ہمارے پاس؟ اس میں 2 پوائنٹس ہیں سر. ایک تو ریفریکٹیو سرجری بائی رول 18 ایئرس سے پہلے نہیں ہوتی. اوکے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 18 ایئرس تک نمبر چینج ہو سکتا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ ریفریکٹیو سرجری کریں تو فار گڈ دوبارہ اینک نہ لگانی پڑے. اگر میں 10 سال کی عمر پہ کر دوں اور وہ نمبر پھر چینج ہو اور پھر اینک لگانی پڑ جائے تو اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو وہ بالکل ہو سکتا ہے لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز کیا بچوں کو کلیئر نظر آنا چاہیے. اگر ان کی نظر کمزور ہے تو اینک ان کو لگنی چاہیے اور ان کو لگانی چاہیے تاکہ ان کو کلیئر نظر آئے کیونکہ یہ گروئنگ ایج ہوتی ہے اس میں ویژول ریفلیکسز بنتے ہیں اور جتنا آپ کو کلیئر نظر آئے گا اتنے ویژول ریفلیکسز اچھے بنیں گے. تو اگر وہ بچپن پہ اینک لگائے گا ہی نہیں تو ایون اگر ہم 18 سال پہ اس کی ریفریکٹیو سرجری کر کے وہ نمبر ختم بھی کر دیں گے تو ہو سکتا ہے نظر اس کی 100% نہ ہو. اچھا یہ اس میں کیچ ہے کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ 18 سال منیمم ایج ہے ریفریکٹیو سرجری کی اور بچوں میں اپلیکیبل نہیں ہے. جی. اور بچوں کو اگر مایوپیا کی وجہ سے اینک لگی ہوئی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کو میک شیور کریں کہ بچہ اینک لگائے کیونکہ اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں نا. اچھا سر ایک اور بھی اس میں بڑی ریلیونس اس کویشچن میں آتی ہے کہ خاص طور پہ جو چھوٹے بچوں کے کیسز میں کہ جب اس کو اینک لگی ہوئی ہے تو پیرنٹس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چلو پڑھنے لکھنے کے لیے تو اینک لگا لو ویسے روٹین میں آپ بے شک نہ بھی لگاؤ. وہ ٹرینڈ کیسا ہے سر؟ ٹھیک ہے. اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 3 قسم کے نمبر. جو مائنس کا نمبر ہے اس کو شارٹ سائٹڈنس کہتے ہیں یعنی آپ کو نزدیک کا ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے دور کے لیے تو اس میں آپ اگر دور کے لیے لگا لیں اینک تو دیٹ از فائن. پڑھنے کے لیے آپ اس اینک کو اتار بھی سکتے ہیں. دوسرا ایک جو ہے وہ ہائپر میٹروپیا جس میں پلس کا نمبر ہوتا ہے. اس پلس کے نمبر کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچے زور لگا کے اس کو کمپنسیٹ کر لیتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ٹائم پر موبائل نہیں تھے اسکرینز نہیں تھیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی تھی تو یہ پلس کا نمبر کافی حد تک پوری زندگی لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی تھی اس کے لیے اینک لگانے کی. اب بچوں کو اس کے لیے اینک لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ وہ یہاں پر آ گئے اور یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ 3 گنا زور زیادہ لگاتے ہیں. تو دوپہر 12-1 بجے کے بعد اگر بچے کا پلس میں نمبر ہے تو دوپہر 12-1 بجے کے بعد اس کی آنکھ فٹیگ کرنا شروع کر جاتی ہے اور اس کو پھر دھندلا نظر آتا ہے یا وہ ان ایزی فیل کرتا ہے یا اسکول سے کمپلینٹ آ جاتی ہے کہ اس کو بورڈ صحیح نظر نہیں آ رہا.
تیسرا ہے اسٹگمیٹزم، جو اینگل والا نمبر ہے، وہ بھی اگر مائنر حد تک ہو تو زور لگا کے اس کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی گلاسز لگانی ضروری ہو. اچھا سر، اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑی دلچسپ گفتگو اور بڑی ہی مفید معلومات آپ نے شیئر کی، اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ویورز ہیں، ہمارے ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ڈرائی آئز یا خشک آنکھوں کے مرض کے حوالے سے آپ ٹیک ہوم کرسپ سا میسج کیا دینا چاہیں گے پلیز سر؟ اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اس کی کازز کے بارے میں بھی، اس کی ڈائگنوزس کے بارے میں بھی، اور اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی. اس کی ٹریٹمنٹ پہ میں صرف ایک چیز ایڈوائز کروں گا آپ کو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ میانہ روی پہ آ جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل سکرینز کو چھوڑ دیں. سکرینز کو چھوڑنا آج کل کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ بچے کو اسکول سے بھی ہٹا لیں، جو جاب کر رہا ہے اس کی جاب بھی ختم کر دیں، اور آپ اپنی ساری انٹرٹینمنٹ کو ختم کر دیں. لیکن اس کو بیلنس آؤٹ کریں. جو ان نیسیسری اسکرینز پہ ٹائم ہے اس کو کٹ آف کریں، اور اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں باہر دور، وہ جو 20-20 رول کا، باہر دور دیکھنے کے لیے واک کریں، کوئی باہر کی ایکٹیویٹی رکھیں. چیزوں کو جب آپ بیلنس کریں گے تو آنکھ کا جو اپنا نظام ہے، اگر تھوڑی بہت ڈرائنس ہے وہ اس کو ٹیک اوور خود سے کر لے گا. آپ کو ہر چیز کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر ایک لیول سے زیادہ پرابلم ہے تو اس میں ہم دوائیاں دیتے ہیں. اب جہاں پر آپ کا جاب یا ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ نے 8-10 گھنٹے کرنا ہے اور آپ کو ڈرائی آئی ہو رہی ہے، تو اس میں ہم سپلیمنٹس آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز اور آپ کی جو اپنی عادات ہیں ان کو تھوڑا سا اگر آپ ماڈیفائی کریں تو یہ مسئلہ سیریس حد تک نہیں جائے گا. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج انتہائی دلچسپ موضوع یعنی کہ ڈرائی آئی سنڈروم یا خشک آنکھوں کا مرض، اس کے اوپر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.